حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھ رکھی تھی. دیہاتی آیا تو جو چادر تھی تو وہ چادر کے کناروں پر جو ہے وہ زری کا کام کیا ہوا تھا. جیسے نہیں وہ کام کیا ہوتا ہے, ورک کیا ہوتا ہے, تو ورک کیا ہوا تھا, کام کیا ہوا تھا. یعنی وہ تو ورک ہوتا ہے نا تو وہ کھردری ہو جاتی ہے چادر. آپ ابھی بھی دیکھیں گے کہ اگر ہاتھ سے کوئی ٹکائی ہوگی تو اتنا حصہ وہ پٹا جو ہوتا ہے وہ کھردرا ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ڈال رکھی تھی چادر اور نیچے کوئی کرتا نہیں تھا. روایت کی روح کو اور اس کی حقیقت کو آپ تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا تفصیل میں جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ اس روایت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور حضور کی اخلاق کی بلندی کیا ہے. بدن پر کوئی کرتا نہیں ہو اور ڈائریکٹ چادر ہو بھئی, تو اس وقت اگر کوئی چادر کو کھینچ لے تو چادر کے کھینچنے کا اثر تو بدن پہ لگے گا نا, اور اگر کپڑا ہو تو نہیں لگتا ہے. تو وہ دیہاتی پیچھے سے آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی چادر کو پکڑ کے یوں کھینچ لیا. اگر بدن پہ کرتا بھی اور چادر کھینچی جائے تو یہ بے ادبی ہی تھی. کسی عام انسان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا. چچے جائے کہ سید الانبیاء کے ساتھ, سید البشر کے ساتھ, خیر البشر کے ساتھ, جس کی رضا اللہ چاہتا ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جس کی رضا خدا چاہے. اللہ جس کے لیے اس قدر کائنات کو سجائے سوارے, اور قرآن میں ان سے اللہ تبارک و تعالی انداز تخاطب, گفتگو کا انداز سب سے جدا رکھے کہ جتنے نبیوں کو پکارا سب کو نام لے لے کر پکارا. یا آدم, یا موسیٰ, یا نوح, یا عیسیٰ, یا ابراہیم, یا ایوب, یا داؤد, سب کے نام لے کے پکارے. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا, بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا النبی, یاسین, طٰہٰ, القابات سے پکار کر کے بتایا کہ میں خدا ہو کر کے اپنے محبوب سے اس شان سے گفتگو کرتا ہوں. کیا شان ہے اپنے نبی کی, ایسی شان والا کوئی انسان آیا دنیا میں؟ سب نبیوں کو اللہ نام لے لے کر پکار رہا ہے, اور میرے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا جا رہا ہے, ہمارے نبی کو القابات سے پکارا جا رہا ہے. ان علماء سے پوچھو القاب سے کس کو پکارتے ہیں؟ القاب سے کس کو پکارتے ہیں؟ جس کو عزت دیتے ہیں, جس کی عزت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اس کو القابات سے پکارتے ہیں. وہ سارے نبی بھی عزت والے ہیں, شان والے ہیں, لیکن اللہ نے جو شان ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ شان اللہ نے نبیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس نے چادر کھینچی, جیسے اس نے چادر, وہ دیہاتی تھا, اس نے جیسے ہی چادر کھینچی تو حضور علیہ السلام کی گردن پر وہ کھردری چادر کا نشان پڑ گیا. وہ لال چٹا جیسے پڑ جاتا ہے, اور حضور کا جسم تھا بہت خوبصورت, چاندی کی طرح حضور کا رنگ تھا. جیسے چاندی ہوتی ہے, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ چاندی کی بھی حیثیت کیا ہے, ان کے قدموں کی خیرات ہے سونا اور چاندی. تو لیکن صرف سمجھانے کے لیے بدن بڑا چمکدار تھا. میرے امام کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, جس سے تاریک کہتے ہیں اندھیرے کو, تاریکی اندھیرا, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. بڑا چمکتا رنگ تھا, بہت اجلا رنگ تھا. رنگ کی چمک کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کے دانتوں سے شعائیں نکل کر دیوار پہ پڑتی تھی. کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں آیا جس کے دانتوں سے روشنی نکل کر گفتگو, وہ ہنستے تھے, ان کا ہنسنا قہقہا لگا کر نہیں ہوتا تھا, وہ مسکراتے تھے تو جو وہ دانت نظر آتے تھے تو روشنی نکل کے دیواروں پر پڑتی تھی, دانت سے یوں شعائیں نکلتی تھی. اور کبھی گفتگو کرتے تھے تو بھی نور کی شعائیں نکلتی تھی, دیواروں پہ پڑتی تھی. بلکہ بات آئی ہے روشنی کی اور شعاؤں کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا, میں ایک مرتبہ اپنے کپڑوں پہ پیون لگا رہی تھی, اپنے کپڑوں کو سل رہی تھی, پیون لگا رہی تھی. ایسے میں اچانک ہوا آئی اور میرے گھر کا چراغ بجھ گیا, میرے ہاتھ سے سوئی چھوٹی اور گر گئی. میں اندھیرے میں سوئی ڈھونڈنے لگی,
لیکن مجھے سوئی ملی نہیں. اتنے میں حضور آئے اور مسکرا کے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو مسکرایا تو ایسے دانتوں سے روشنی نکلی کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو اٹھا لیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈھونڈ لیا. دیکھو ایک ہوتا ہے ڈھونڈنا اور ایک ہوتا ہے گم شدہ چیز کو اٹھا لینا. یعنی روشنی اتنی نکلی کہ ڈھونڈنا نہیں پڑا, سوئی بالکل نظر آ گئی تو میں نے اٹھا لیا. اسی کو کہا امام نے سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو کیسے شان والے رسول ہیں, لیکن ہم نے ظلم یہ کیا ہے ان کی زندگی علیہ السلام کے ان اخلاق کو ڈسکس کرنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی. ہم لوگ بہت محدود ہو گئے, بہت تنگ نظر ہو گئے. ہمارے اندر وہ اسلام نہ رہا جو اسلام رسول اللہ لے کر کے آئے تھے. ہمارے اندر وہ اسلام نہ رہا جو اسلام حضور لے کر آئے تھے. ہم نے اپنی مرضی اپنی طبیعت سے کچھ باتیں گڑھ لی اور اسی کا نام اسلام رکھ دیا. اسی لیے لوگ ہم سے بدسم ہو رہے ہیں, لوگ ہم سے بدگمان ہو رہے ہیں, لوگ اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتے. ایک مرتبہ ایک جوان, توجہ کرنا میرے نوجوانوں, ایک جوان اپنے جو اس کا دوست تھا جو عیسائی تھا, اس جوان اپنی عیسائی دوست کو کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے کہا کون سا مسلمان ہو جاؤ, جتنی برائیاں میں کرتا ہوں ساری برائیاں تو بھی کرتا ہے, تیرے اندر اور میرے اندر فرق کیا ہے؟ صرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. بات تو بس بات ہی ہے, میں شراب پیتا ہوں تو بھی پیتا ہے, میں اڈوں پہ جاتا ہوں زنا کے تو بھی جاتا ہے, میں حرام کھاتا ہوں تو بھی کھاتا ہے. تو سب تو وہی کرتا ہے, تو مجھے بلا کس طرف لا ہے؟ لیکن وہ مسلمان جوان کو تھوڑا سا شعور باقی تھا. ہوشیار ہوتے نا ہمارے نوجوان. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تجھے اسلام کی طرف بلایا, کوئی بات نہیں, ایک کام کر, آج ہم نے جانا ہے ایک بزرگ کے پاس اور اس بزرگ کا نام ہے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. چلو وہاں چلتے ان کی خانقاہ میں. وہاں گئے اور جا کر کے پورا دن وہاں گزارا. ان کی خانقاہ میں دونوں بیٹھے رہے. شام ہوئی تو وہ کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں. کہا رکو حضرت سے کچھ بات کرنے دو. بایزید بستامی کے پاس گیا وہ جوان, اور وہ خود سے, بایزید نے نہیں کہا مسلمان ہو جا, خود سے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیں, اور مسلمان ہو گیا. تو اس جوان نے کہا میں نے تو تجھ سے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے انکار کر دیا, اور بایزید نے نہیں کہا اور تو مسلمان ہو گیا. تو کہا جو تیرا اسلام ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں, جس اسلام میں بایزید عمل کر رہے اس اسلام کی ضرورت تو ساری دنیا. تو ہم نے اس اسلام کو چھوڑا ہے جو رسول اللہ لے کر آئے. آپ کہیں گے وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ وہی جو میں نے ابھی وہ پیش کیا, ایک عربی کے ساتھ, دیہاتی کے ساتھ. حضور کا انداز دیکھیے. آپ دوسری بات پر آئے. حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں. ابھی حضور علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر ہیں. حضور تشریف لے جا رہے ہیں, کچھ صحابہ ساتھ میں. اور ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام اور صحابہ کے حالات بڑے نازک تھے. مکے والے بہت ستاتے تھے, بلکہ حضور علیہ السلام رات اپنے گھر میں نہیں گزار سکتے تھے. حضور علیہ السلام رات اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے. کیا تھا کہ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے گا, کب شہید کر دیا جائے گا. حضور علیہ السلام کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے, حضور علیہ السلام کے گھر پہ گڈے بھیجے جاتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے ظلم کی وجہ سے اپنی رات گزارنے کے لیے دار ارقم میں ایک صحابی تھے ارقم نام کے, ان کے گھر میں دار ارقم ان کے گھر میں آتے تھے, کیونکہ ان کا گھر جب وہ پہاڑ سے بالکل لگ کر کے تھا, ابھی بھی ہے. آپ جب اللہ آپ کو حج یا عمرہ نصیب فرمائے تو آپ کو ایک گیٹ نظر آئے گا, اس کا نام ہے باب ارقم. تو وہ جبل ابو قبیس کے بالکل سامنے ہے. حالانکہ پہاڑ ابھی کٹ چکا ہے, پھر بھی بہت قریب لگتا ہے وہ, لیکن اس وقت تو پہاڑ کٹا نہیں تھا, تو بالکل پہاڑ کے قریب تھا, تو وہاں پر سیفٹی تھی, وہاں پر چھپا جا سکتا تھا. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں دار ارقم میں جو رہا کرتے تھے تاکہ ان کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہ سکے. یہ حالات تھے, بڑے نازک حالات. دلوایا حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی,
تو وہ رسول اللہ کو صدمہ دینے کے لیے ابو لہب کے پاس گئے اور کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. جب جوان بیٹیاں گھر میں آ کر کے بیٹھے گی اور ان کے ذہن پہ جب دباؤ بنے گا تو وہ دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے. حضور کی دونوں شہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں شہزادیوں کو طلاق دلوایا گیا تاکہ حضور کے ذہن کا بوجھ بڑھے، حضور کے ذہن پر جو ہے وہ معاذ اللہ غم کے بادل چھا جائیں، حضور کو اذیت پہنچے، حضور کو تکلیف پہنچے. یہاں پہنچ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے اور اسلام پھیل گیا؟ حضور علیہ السلام نے سورج پلٹایا اور نمازیں ہمارے گھر تک پہنچ گئی. حضور علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور اذانیں ہمارے گھر تک پہنچ گئی، قرآن ہمارے گھر تک پہنچ گیا. یاد رکھیے، چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کو پلٹانا برحق ہے، انگلیوں کے سے پانی کے چشمے جاری ہونا برحق ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے جو محنت کی تھی اس محنت کا احساس آج یہ امت بھول چکی ہے. جو نمازیں نہیں پڑھتے، نماز کے اوقات میں گھر بیٹھ کر موبائلوں پر گیم کھیلتے ہیں یا یوٹیوب پر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے گھر تک کی جو 5 وقت کی نماز پہنچی ہے اس کے پیچھے رسول اللہ نے کتنی محنت کی ہے، حضور علیہ السلام نے کتنی کاوش کی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کسی بیٹی کے باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی کو طلاق پڑے. اس باپ کے دل سے جا کر کے پوچھو، کسی کی بیٹی کو طلاق پڑتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. لیکن اللہ کے رسول کی بیٹیاں، وہ شہزادیاں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی قصور نہیں کیا تھا، ساس سسر کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں کی تھی، ارے وہ تو صاحب خلق عظیم کی بیٹیاں تھی، رسول اللہ کی تربیت یافتہ بیٹیاں تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ان کو طلاق صرف اس لیے دیا گیا تھا تاکہ رسول اللہ کے گھر جوان بیٹیاں واپس آ کر بیٹھے گی تو اللہ کے رسول دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے، اسلام کی اشاعت کرنا چھوڑ دیں گے. مگر قربان میرے نبی کی عظمتوں پر اللہ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، میرے نبی کے اوپر قیامت تک درود و سلام نازل ہوتے رہے. جتنے درود پڑھے گئے ہیں اور قیامت تک جتنے پڑھے جائیں گے، اللہ ان سب کے برابر کروڑوں بے شمار مرتبہ میرے نبی پہ درود اور رحمتیں نازل فرمائے، درود و سلام نازل فرمائے. جب رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی تو کفار مکہ جھانک کر دیکھ رہے تھے چھپ چھپ کر کہ نبی کی بیٹیاں گھر جائے گی تو اس وقت رسول اللہ پر کیا گزرے گی، کیا حال ہوگا، کیا ریئیکشن آئے گا اس کا. اور وہ تو باتیں کرتے تھے کہ نبی کی جوان بیٹیاں جب گھر میں آ کر بیٹھے گی طلاق پا کر تو محمد کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے دین کا کام کرنے کے لیے. لیکن قربان اللہ کی شان ہوا یہ کہ اللہ کے رسول گھر سے نکل رہے تھے، بیٹیاں طلاق پا کر واپس آ رہی تھی اور رو رہی تھی، دوپٹوں سے آنسو پوچھ رہی تھی. میرے سرکار نے پوچھا، میری بیٹیوں کیا ہوا؟ عرض کی، بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا. اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی گھر میں آ کر کے صرف بیٹھ جاتی ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول کی بیٹیوں نے جب کہا بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، حضور نے پوچھا غلطی کیا تھی؟ حضور کوئی غلطی نہیں، بس اتنا کہ میرا باپ اللہ کے دین کی اشاعت کر رہا ہے، بتوں سے بچا کر کے ایک وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو جھکانا چاہتا ہے، بس اسی وجہ سے ہمیں طلاق دیا گیا. مکے کے کافر، مکے کے قریش اور مشرکین چھپ کر دیکھ رہے تھے. اب محمد عربی صدمے سے واپس اندر جائیں گے، وہ کبھی باہر نہیں نکلیں گے. لیکن تاریخ گواہ ہے حضور نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اچھا میں اللہ کے دین کے لیے باہر نکلا ہوں، میں واپس اندر نہیں جا سکتا، تم اندر جا کر صبر کرو، اللہ بہتر فرمائے گا. حضور نے اس دن بھی دین کی خدمت سے اپنے آپ کو نہیں روکا، حضور نے اپنا کام جاری رکھا. یہ حضور کی محنتیں تھی، اس محنت کی برکت سے ہمارے گھروں تک اسلام پہنچا. لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی، اس کی ہم نے کیا اہمیت جانی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، مکے میں بڑے بڑے تکلیف دہ دن تھے. اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو کل کی محفل خانقاہ اشرفیہ میں ہوگی. تو میں چونکہ اب ذکر نکل آیا مکی زندگی کا، تو کل ہم انشاءاللہ حضور کی مکی زندگی پہ گفتگو کریں گے کہ حضور کی مکی زندگی کیسی تھی، مکے میں حضور نے کیسے زندگی گزاری، 13 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد کی، تاکہ آپ کو احساس ہو سیرت النبی کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے. تو بڑے ستاتے تھے وہ لوگ، کانٹے بچھانا، گندگی بچھانا، پتھر برسا دینا، کپڑے پھاڑ دینا، بڑے عجیب حالات تھے. ہوا یہ
کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جا رہے ہیں اور کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی، کوئی کرا رہا ہے، جیسے کوئی بیمار کراتا ہے ایسے کوئی کرا رہا ہے، اور کرانے میں آواز جب نکلتی ہے تو یوں جملے ترتیب پاتے ہیں بیمار کے، ہائے سب نے مجھے ضائع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے، یہ آواز کس کی ہے، یہ کون بات کر رہا ہے اس طرح سے؟ تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بدبخت ہے نا ابو جہل، اس کا غلام ہے، اس کا غلام ہے، اور وہ کوئی عیسائی ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اور ابو جہل کا غلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور جا رہے تھے کسی کام سے، چلو اس سے چل کر ملاقات کرتے۔ غلام، آج یہ مزدور پہ غلام کو قیاس نہیں کرنا، مزدور الگ ہوتا ہے، غلام الگ ہوتا ہے۔ مزدور وہ ہوتا ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے لیکن کسی کے نوکری کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اس دور اب غلامی کا دور ختم ہو گیا، اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، ان کو غلام کہتے تھے۔ تو جو جس کو خرید کر لاتے تھے پھر اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ جانوروں سے ہی بدتر سلوک غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا، حتیٰ کہ غلام لوگوں کا حال یہ تھا کہ غلام لوگ آزاد لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، ان کے ساتھ کھا نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ پی نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، غلاموں کا یہ حال تھا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ چلو اس سے ملتے ہیں، وہ بیمار ہے اس سے ملتے ہیں، ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی ہے وہ، لیکن اب حضور نے کہہ دیا چلو ملتے ہیں، تو کس کی مجال ہے کہ حضور کو روکے گئے، اس کے بستر پہ جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام کی ایک عادت تھی، یہ بھی سنت سیکھ لیجئے، کہ جب کسی مریض سے ملنے جاتے تھے تو حضور علیہ السلام اس کے بستر پہ جا کر اس کے قریب بیٹھتے تھے۔ آج ہم سے یہ سنت بھی چھوٹ رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ منہ پہ کپڑا لگا کر کے دور کھڑے رہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ تو آپ تو اس کو ٹینشن بڑھا رہے ہیں، اس کو لگے گا کہ یار مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہے اسی لیے وہ ناک پہ رومال رکھ کر کے میری خیریت پوچھی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، بیماری آپ کو اس سے اڑ کر نہیں لگے گی، اگر آپ کی تقدیر میں بیماری ہے تو آپ کو لگے گی، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ سائنس جو کہتی ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی بتا رہے بحیثیت مومن آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے اگر میری تقدیر میں یہ بیماری ہے تو مجھے لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی۔ اور اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے پھر آپ منہ پہ رومال نہیں، پھر پوری چادر لپیٹ کر جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان مضبوط نہیں اس کو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ مسلمان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو گیا ہے، یقین کے معاملے میں کمزور ہو گیا ہے، اور جس دن مسلمان وہ یقین پالے جو یقین صحابہ کے پاس تھا، اللہ پھر اس کے دوبارہ اس کے دن اس کو لوٹائے گا۔ مسلمانوں کے اچھے دن پھر پلٹ کر کے آئیں گے، مسلمانوں کے سہانے دن پھر پلٹ کر کے آئیں گے، یقین اٹھ گیا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ صرف سننے والے ہی تھوڑے کمزور نہیں، ڈھیلے ڈھالے نہیں پڑے، بولنے والے بھی کمزور ہو گئے، بولنے والے بھی تو سننے والوں پہ کیا اثر ہے؟ یقین بہت بڑی چیز ہے، دیکھو جہاں یقین ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا۔ بات آئی تو آپ کو بتاؤں، جہاں پر شک ہوتا ہے وہاں خوف ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں خوف۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی بندہ ہے، سمجھ لو کہ آپ کے یہ علاقے کا نام کیا، ٹینشن چوک، کیا بولتے اس کو، انصار گنج۔ تو انصار گنج کا یہ جو چوک ہے، ایک کوئی لڑکا چھوٹا سا 17-18 سال کا چھوٹا سا چکو لے کر کے کھڑا ہے، چکو کھول کر کے سب اس کو ایسے دیکھیں گے اور ادھر ادھر سے نکلیں گے، کیوں؟ اس کے ہاتھ میں چکو ہے، اس کے ہاتھ میں مار نہ دے، مار نہ دے، ٹھیک؟ وجہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کو جانتے نہیں، تو شک ہے مار نہ دے، شک ہے مار نہ دے، شک ہے مار نہ دے۔